بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ایڈمن محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمران صاحب۔ دوستو، آج کے اس لیکچر میں ہم پیڈاگوجی کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ آپ سب نے اس کو آج کے اس لیکچر میں سیکھنا ہے۔ ٹاپک کا نام کیا ہے؟ ریئلزم ان پیڈاگوجی۔ اچھا، ریئلزم کیا ہے؟ ریئلزم ایجوکیشن کی ایک امپورٹنٹ فلسفی ہے۔ بھائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ریئلزم کا مطلب ہے کہ تعلیم جو ہم بچوں کو دیتے ہیں وہ زندگی سے قریب ہونی چاہیے، وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرنی چاہیے اور اسے تجربوں پر بھی مبنی ہونا چاہیے۔ یہ ریئلزم کی بیسک ڈیفینیشن ہے۔ آئی تھنک آپ لوگوں کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا۔ ریئلزم کا اوریجن کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے ایک لیکچر میں آئیڈیالزم کے حوالے سے بات کی۔ یہ اس کے اگینسٹ آیا ہوا ایک فلسفہ ہے، اس کے اگینسٹ ایک فلسفی ہے آئیڈیالزم کے اگینسٹ، جس کا نام ہے ریئلزم۔ تو یہ اس کا اوریجن بھی آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ اب آگے جاتے ہیں، ریئلزم کی تاریخ اور سوچ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ریئلزم کا آغاز رینائسنس کے دور میں ہوا۔ یہ آئیڈیالزم کے خلاف تھا۔ آئیڈیالزم کہتا ہے کہ تعلیم صرف اور صرف ذہنی سوچ اور آئیڈیاز کے اوپر ہونی چاہیے، جبکہ ریئلزم کہتا ہے کہ نہیں، تعلیم کا تعلق اصل دنیا سے ہونا چاہیے۔ بس یہ اس کی تاریخ اور اس کے سوچ کے اوپر میں نے آپ کو پوائنٹس دیے، آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ اگر پیپر میں کوسچن آتا ہے تو آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے، زیادہ کس سے نہیں لکھنے۔ چند فیمس جو ریئلسٹ تھنکرز ہیں ان کے نام بھی آپ نے ریفرنس کرنے ہیں، ان کے نام آپ نے نوٹ کرنے ہیں، وہاں پر ان کے حوالے سے لکھنا ہے۔ پہلا ہے ایرسٹوٹل، سیکنڈ ہے جان لوک، تھرڈ ہمارے پاس ہے کومینیس اور 4 نمبر پہ ہمارے پاس ہے فرانسس بیکن۔ یہ چند فیمس ریئلسٹ تھنکرز کے نام ہیں، آپ نے ان کا حوالہ دینا ہے پیپر کے اندر۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ریئلزم کی خصوصیت کے حوالے سے۔ یہ جتنے پوائنٹس آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے۔ پہلا پوائنٹ آپ دیکھ لیں، تعلیم ریئل زندگی کے تجربے پر ہونی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کو اصلیت کا سامنا کروایا جائے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ آبزرویشن، تجربہ اور سائنس کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ 4 نمبر پوائنٹ دیکھ لیں، رٹا لگانے کے خلاف ریئلزم آیا ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رٹا کو ایک سائڈ پر کرنا چاہیے اور سمجھ کر سیکھنے پر ہمیں زور دینا چاہیے۔ یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ تعلیم کا مقصد اسٹوڈنٹس کو ریئل لائف کے لیے تیار کرنا ہے، یہ اس کی ایک اور خصوصیت ہے۔ ٹیچر صرف نالج دینے والا نہیں، وہ ایک گائیڈ اور ایک مشاہد بھی ہوتا ہے، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے، کیونکہ ریئلزم کی وجہ سے ہی ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ ان کی خصوصیات کے حوالے سے آپ کو پوائنٹس بتائے، آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں، ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اب ہم ریئلزم کے مختلف اقسام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے ہیومنسٹک ریئلزم، دوسرا ہے سوشل ریئلزم، تیسرا ہے سینس ریئلزم یا سائنٹیفک ریئلزم اور چوتھا ہے نیو ریئلزم۔ اب ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا دیکھ لیں، ہیومنسٹک ریئلزم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تجربے اور لٹریچر پر فوکس کرنا۔ ہیومنسٹک ریئلزم کے اندر ہم انسانی تجربوں کے اوپر اور لٹریچر کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائپ آپ دیکھ لیں، تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تعلیم کا مقصد بہترین معاشرتی افراد کو تیار کرنا ہے۔ ہماری تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر سوشل ریئلزم ہو، یعنی ہم نے بچوں کو ایسی تعلیم دینی ہے جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے بہترین افراد تیار ہو جائیں۔ اب تیسرا ٹائپ آپ دیکھ لیں، سینس ریئلزم یا سائنٹیفک ریئلزم۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے بچوں کو ایسی تعلیم دینی ہے جو سائنس کے اوپر زیادہ زور دے، جو سائنس کو زیادہ اہمیت دے، جو تجربوں یعنی ایکسپیرینسز کو اور حسی ادراک یعنی سینسز کے اوپر ہو۔ ہم نے بچوں کو ایسی تعلیم دینی ہے، تو یہ اس کا تھرڈ ٹائپ ہو گیا۔ اب آخری نمبر 4 نمبر کو دیکھ لیں، نیو ریئلزم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن دور کا ریئلزم، ہم نے بچوں کو ایسی ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے جو ماڈرن ایرا کے اوپر فوکس کرے، جو سائنس کے اوپر فوکس کرے اور جو ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر فوکس کرے۔ تو یہ اس کے کچھ اقسام ہیں، آپ نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اچھا، ریئلزم کے تعلیمی مقاصد کیا کیا ہونے چاہیے یا اس کے تعلیمی مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا، اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل نالج دینا۔ سیکنڈ پوائنٹ آپ دیکھ لیں، سائنٹیفک اور لاجیکل سوچ بچوں کے اندر پیدا کرنا۔ تیسرا پوائنٹ آپ دیکھ لیں، اسٹوڈنٹس کو دنیا اور معاشرے کا حصہ بنانا۔
ان کو ریئل ورلڈ کا ایکسپیرینس دلانا، یہ اس کے مقاصد ہیں تعلیمی۔ آخری پوائنٹ آپ دیکھ لیں، زندگی کے مسائل کا حل بچوں کو سکھانا، خود بھی سیکھنا اور بچوں کو بھی سکھانا، یہ ہے ریئلزم کے تعلیمی مقاصد۔ بس آپ نے ان کو اتنا یاد رکھنا ہے، ایک ایک لائن کی ڈیفینیشن یا پھر ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریئلزم کے اندر ٹیچر کا کیا کریکٹر ہوتا ہے، ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے۔ سب سے پہلا، ٹیچر ریئلزم کے اندر ایک گائیڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ دیکھ لیں، اسٹوڈنٹس کو آبزرو کرنے اور ایکسپلور کرنے میں مدد دینے والا بندہ ہوتا ہے۔ کون؟ ٹیچر۔ ٹیچر خود بھی سائنٹیفک اور لاجیکل ہونا چاہیے۔ ٹیچر کو اپنے آپ کو بھی سائنٹیفک سوچ کے ساتھ بنانا چاہیے اور اسے بھی لاجیکل ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود ایسا نہ ہو تو وہ کبھی بھی بچوں کو سائنٹیفک اور لاجیکل سوچ نہیں دلا سکتا۔ آخری پوائنٹ آپ دیکھ لیں، ریئل ورلڈ کے ایگزامپلز اور ٹولز کا استعمال کرنے والا بندہ اسے ہونا چاہیے۔ کس کو؟ ٹیچر کو۔ تو یہ ریئلزم کے اندر ٹیچر کے جو رولز ہیں یا ٹیچر کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو پوائنٹس دیے، آپ نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے کیریکولم کے اندر ریئلزم کو کہاں پر دیکھتے ہیں یا ریئلزم کہاں پر ہوتا ہے۔ ہمارا جو کیریکولم یعنی ہمارا جو نصاب ہوتا ہے اس کو ریئل لائف نیڈز پر مبنی ہونا چاہیے۔ سبجیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں جہاں پر ہم حقیقت میں ریئلزم کو ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ پہلا ہے سائنس، دوسرا ہے سوشل اسٹڈیز، تیسرا ہے ٹیکنالوجی، چوتھا ہے لینگویج کمیونیکیشن کے لیے، اور آخری ہے ووکیشنل سکلز جس میں ہم بچوں کو پریکٹیکل سکلز ڈیلیور کرتے ہیں، ان کو پریکٹیکل چیزیں سکھاتے ہیں۔ تو یہ کچھ سبجیکٹس ہو گئے جو کہ ہماری ہیلپ کرتا ہے ریئلزم کے اندر۔ یہ سبجیکٹس ہم اگر اپنے کیریکولم کے اندر ان پر فوکس کریں گے تو ہم ریئلزم کو بہت زیادہ ٹچ کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریئلزم کے اندر کون کون سے ٹیچنگ میتھڈز آتے ہیں یا کون کون سے ٹیچنگ میتھڈز ہو سکتے ہیں جس کے تھرو ہم بچوں کو ریئلزم سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، اپنے کیریکولم کے اندر ریئلزم کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا دیکھ لے ڈیمانسٹریشن یعنی بچوں کو کر کے دکھانا۔ دوسرا دیکھ لے پروجیکٹس اور تجرباتی کام یعنی جس میں ہم کوئی ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، کوئی فائنل پروڈکٹ آخر میں ہمیں ملتا ہے، وہ بھی ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے یعنی پروجیکٹ بیس لرننگ اس کو آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیلڈ ٹرپس اور ریئل ورلڈ کی جو آبزرویشنز ہیں وہ بھی ہمارا ایک ٹیچنگ میتھڈ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ریئلٹی کے ساتھ ہی ڈیل کرتا ہے، ریئل آبزرویشنز وہاں پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پرابلم سالونگ جو میتھڈ ہے، ٹیچنگ میتھڈ، وہ بھی ریئلزم کو اچھا خاصا ڈیلیور کر سکتا ہے، بلکہ کرتا بھی ہے کیونکہ پرابلم سالونگ کے اندر ہم حقیقت میں آخر میں کسی سولوشن کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ٹیچنگ میتھڈز کے اندر آڈیو ویژول ایڈز کا استعمال کر کے بھی ریئلزم کو اچھا خاصا ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ٹیچنگ میتھڈز ہیں جو کہ ریئلزم کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، بچوں تک ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم ریئلزم کے فائدوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ریئلزم کے فائدے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا، تعلیم کو زندگی سے جوڑ دیتا ہے۔ دوسرا، اسٹوڈنٹس ریئل لائف کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تیسرا، لاجیکل اور سائنٹیفک سوچ بڑھتی ہے بچوں کے اندر۔ چوتھا، تجرباتی اور پریکٹیکل سکلز بچے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اس کے فائدے ہیں اور کافی زبردست فائدے ہیں، ان کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اب ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریئلزم کے اوپر پیڈاگوجی اور ایجوکیشن کے اندر کون کون سے کرٹیکس ہوتے ہیں یعنی تنقید کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایموشنل اور کریٹیوٹی کا جو پہلو ہے یہ اس چیز کو بہت زیادہ اگنور کر لیتا ہے، پہلا۔ دوسرا پوائنٹ آپ دیکھ لیں، ہر چیز کو یہ مشین کی طرح دیکھتا ہے، یعنی یہاں پر پریکٹیکلٹی بہت زیادہ ہے، تو ہم نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، ہم نے آئیڈیاز کو لے کر پریکٹیکل میں امپلیمنٹ کرنا ہے، یعنی آئیڈیالزم کو ریئلزم کے ساتھ جوڑ کے ہم نے آگے جانا ہے۔ اس کے اوپر یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ بہت زیادہ مشینی باتوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ فوکس فیکٹس اور آبجیکٹس کے اوپر ہوتا ہے، ہمیں فیکٹس کو سمجھنا چاہیے، آبجیکٹس کو سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں آئیڈیالزم کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ آئیڈیالزم پہلے آتا ہے، اس کے بعد ریئلزم آتا ہے۔ بہت زیادہ فیکٹس اور بہت زیادہ آبجیکٹس پر فوکس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایک جگہ پر ہی ٹکے رہ جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ دونوں چیزوں کو، آئیڈیالزم کو اور ریئلزم کو ساتھ ساتھ لے کر جائیں، تو یہ بھی اس کے اوپر ایک تنقید کی جاتی ہے۔ انسانی جذبات اور امیجنیشن کی یہاں پر بہت زیادہ کمی رہتی ہے کیونکہ یہاں پر تو ہم
بات کرتے ہیں پریکٹیکلٹی کی، یہاں پر ہم بات کرتے ہیں حقیقت کی، یہاں پر ہم بات کرتے ہیں حقیقت پسندی کی، تو یہاں پر خیالات یعنی امیجنیشن اور جذبات کو تھوڑا سا ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کے اوپر کچھ تنقید کی جاتی ہے، یہ پوائنٹس بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ جی تو ہمارا لیکچر ختم ہو گیا، آپ کو کنکلوژن کے اندر اس چیز کو سم اپ کرنا چاہتا ہوں۔ ریئلزم ایک اہم تعلیمی فلسفی ہے جو کہ تعلیم کو زندگی سے کنیکٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس صرف بکس کو نہیں بلکہ پریکٹیکل زندگی کو بھی فوکس میں رکھتے ہیں، وہ چیزوں کو پریکٹیکل زندگی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کو ہم ریئلزم کی طرف لے کر آتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا اثر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ریئلزم ہمارے لیے اور بھی امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، میں نے بہت کم الفاظ کے ساتھ پوائنٹس کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی، ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں خاص طور سے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔